پیارے دوستو، آج کی اصلاح ٹاک میں ہم بات کریں گے حکم امتناعی یعنی اسٹیٹس کو پر۔ حکم امتناعی کا ذکر دی کوڈ آف سول پروسیجر ایکٹ 5 آف 1908 کے آرڈر 39 میں دیا گیا ہے۔ کسی بھی معاملے میں حکم امتناعی یعنی اسٹیٹس کو سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت حاصل کیا جاتا ہے۔ آرڈر 39 کے کل 10 رول ہیں۔ آرڈر 39 ٹیمپریری انجنکشن اینڈ انٹرلکٹری آرڈرز کے بارے میں ہے۔ حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کے بارے میں سول پروسیجر کوڈ کے سیکشن 94 اور سیکشن 95 میں عدالتوں کو بااختیار کیا گیا ہے، اور حکم امتناعی عارضی جاری کرنے اور اس سے متعلق تمام معاملات کے حل کا طریقہ کار آرڈر 39 آف سول پروسیجر کوڈ 1908 میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حکم امتناعی عارضی کن حالات میں دیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر آرڈر 39 کے رول 1 میں ملتا ہے۔ رول 1 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایسے دعویٰ جات جن میں بیان حلفی کے ذریعے دعویٰ یعنی سوٹ کو ثابت کیا گیا ہو، حکم امتناعی عارضی جاری کیا جا سکتا ہے۔ رول 1 کے سب رول اے میں واضح طور پر یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ایسی تمام جائیداد جس کو نقصان پہنچنے، ضائع ہونے یا ناجائز طور پر دوسری جگہ منتقل کر دینے، ہٹا دینے یا اس کی ناجائز طور پر حیثیت تبدیل کرنے پر ڈگری کے ذریعہ فروخت کر دینے کا خطرہ موجود ہو، ایسی تمام جائیداد پر حکم امتناعی عارضی جاری کیا جا سکتا ہے۔ رول 1 کا سب رول بی کہتا ہے کہ اگر مدعا یا مخالف فریقین کسی جائیداد کو مسمار کرنے، فروخت کرنے، نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو یا دھمکی دے تو عدالت اس فریق کے خلاف اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے حکم امتناعی جاری کر سکتی ہے۔ حکم امتناعی عارضی معاملہ کا جوں کا توں رہنے، ضائع نہ کرنے، نقصان نہ پہنچانے، دوسری جگہ منتقل نہ کرنے، فروخت نہ کرنے، اصل جگہ سے نہ ہٹائے جانے، قبضہ میں مداخلت نہ کرنے اور جو بھی عدالت مناسب سمجھے اس کی بابت مقدمہ کے فیصلہ ہونے تک حکم امتناعی عارضی جاری کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی عدالت کو حکم امتناعی عارضی کی درخواست دی جائے گی، عدالت مدعی کے صرف بیان حلفی پر ہی اکتفا کرتے ہوئے انٹرم انجنکشن آرڈر 39 رول 2 کے تحت فوری طور پر جاری کرنے کی پابند ہے۔ حال البتہ اگر مدعا میں سے اگر کوئی سرکاری ادارہ بطور فریق شامل ہے تو اس کو نوٹس کیے بغیر انٹرم انجنکشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ پرائیویٹ پارٹی کو نوٹس کے بغیر ہی انٹرم انجنکشن کا حکم عدالت جاری کر سکتی ہے۔ حکم امتناعی ایک عدالتی عمل ہے جس میں فریقین کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ عمل مینڈیٹری یا پروہیبٹری بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حکم امتناعی عارضی منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کی جائیداد پر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حکم امتناعی عارضی زیر دفعہ 1 اور 2 آرڈر 39 آف سول پروسیجر کوڈ 1908 کسی بھی عدالتی کارروائی پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جہاں کارروائی زیر دفعہ 145 کرمینل پروسیجر کوڈ کے تحت چل رہی ہو، اس میں بھی حکم امتناعی عارضی جاری ہو سکتا ہے۔ حکم امتناعی عارضی کا جاری کرنا عدالت کی ڈسکریشنری پاور یعنی صوابدیدی اختیارات میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توازن سہولت بحق سائل یعنی مدعی ہو۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ میں موجود مواد سے یہ ثابت ہو کہ سائل یعنی مدعی سچا ہے۔ اس کے دعویٰ میں پریما فشائی موجود ہے اور سائل مدعی کا حق زیادہ ہونا ثابت ہو۔ بادی النظر میں مقدمہ کے ڈگری ہونے کے قوی امکانات بھی موجود ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعویٰ سے یہ ثابت ہو کہ اگر حکم امتناعی عارضی جاری نہ کیا گیا تو سائل یعنی مدعی کا ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جس کی بھرپائی ہونا ناممکن ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیلنس آف انکنوینئنس یعنی انصاف کا پلڑا جو ہے اس کا جھکاؤ سائل یعنی مدعی کی طرف زیادہ ہو۔ عدالت دعویٰ میں موجود مواد سے جائزہ لے گی اور اندازہ لگائے گی کہ توازن سہولت بحق سائل یعنی مدعی ہے یا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر دعویٰ کا مواد جانچنے کے بعد پہلے بتائی گئی شرائط پوری ہوتی ہوں تو عدالت حکم امتناعی عارضی بذریعہ انٹرم آرڈر جاری کر دے گی۔ پیارے دوستو، جب حکم امتناعی عارضی بذریعہ انٹرم آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے تو عدالت مدعا علیہ کی طلبی کراتی ہے۔ مدعا علیہ اگر حاضر ہو جائے تو اس سے مخصوص وقت کے اندر جواب درخواست یا جواب دعویٰ طلب کیا جاتا ہے، اور جواب درخواست یا جواب دعویٰ عدالت میں جمع ہونے کے بعد عدالت حکم امتناعی عارضی کی درخواست پر دونوں فریقین سے بحث سنتی ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں عدالت اگر مناسب سمجھے تو انٹرم آرڈر ختم کرتے ہوئے حکم امتناعی عارضی کو ختم کر دے، خارج کر دے درخواست کو، اور اگر مناسب سمجھتی ہے تو حکم امتناعی عارضی کی درخواست میں دیے گئے انٹرم آرڈر کو کنفرم کر دے گی، اور یہ آرڈر جو ہے یہ تا تصفیہ فیصلہ یا اصل ڈگری تک باز رہے گا۔ پیارے دوستو، اگر مدعا علیہ عدالت کی طرف سے سمن جاری ہونے پر عدالت میں حاضر نہ ہو تو عدالت مدعا علیہ کے خلاف اخبار اشتہار کا حکم دے گی، اور اخبار اشتہار آ جانے کے بعد عدالت مدعا علیہ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حکم صادر کر دے گی، اور اس درخواست کو یک طرفہ طور پر ہی منظور کرتے ہوئے حکم امتناعی عارضی تا تصفیہ اصل دعویٰ حکم امتناعی عارضی کو کنفرم کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کا عدالتی طریقہ کار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکم امتناعی عارضی جاری ہونے کے باوجود اگر مدعا علیہان میں سے کوئی ایک یا مدعا علیہ اپنی ناجائز کارروائی کو جاری رکھتا ہے اور عدالت کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر کوئی فریق یا فریقین میں سے کوئی ایک شخص یا فریقین جس جائیداد پر حکم امتناعی عارضی جاری ہوا ہے اس پر کوئی ناجائز کارروائی جاری رکھتا ہے تو اور حکم امتناعی عارضی کی حکم عدولی کرتا ہے تو اس کے خلاف آرڈر 39 رول 2 کے سب رول 3 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ آرڈر 39 رول 2 کے سب رول 3 کے تحت حکم امتناعی عارضی کی حکم عدولی کرنے پر اس فریق کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ حکم عدولی کی بابت مدعی یا سائل عدالت کو درخواست دے گا جس پر عدالت بذریعہ وارنٹس توہین عدالت کرنے والے فریقین کو طلب کرے گی، اور طلب کرنے کے بعد توہین عدالت کرنے والے فریق کو آرڈر 39 رول 2 کے سب رول 3 کے تحت 6 ماہ تک کی قید کی سزا عدالت دے سکتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی جائیداد 1 سال کے لیے ضبط ہو سکتی ہے۔ توہین عدالت کی تمام تار کارروائی کنٹیمپٹ آف کورٹس ایکٹ 19
76 کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکم امتناعی جاری کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس حکم امتناعی جاری کرنے کے وقت جن فریقین کو مدعا علیہ بنایا گیا ہے انہی کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کی جائے۔ اگر ان مدعا علیہم کے علاوہ بھی کوئی شخص جس کو دعوے میں باقاعدہ طور پر فریق نہیں بنایا گیا، وہ بھی متنازع جائیداد جس پر حکم امتناعی جاری ہو چکا ہے اس جائیداد پر کسی قسم کی ناجائز کارروائی کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے یا کوئی حکم عدولی کرتا ہے، تو اس کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے اور وہ بھی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس معاملے میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ توہین عدالت کی سزا صرف وہی عدالت دیتی ہے جس عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا ہو یا جس عدالت کے حکم کی حکم عدولی کی گئی ہو۔ پیارے دوستو، آرڈر 39 کے رول 3 تا 10 میں حکم امتناعی عارضی کے جاری کرنے، طلبی اور حکم عدولی کی صورت میں جائیداد کی ضبطگی کا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، سال 2018 تک آرڈر 39 رول 2B کے تحت حکم امتناعی عارضی کے جاری ہو جانے کے بعد اس کی مدت 6 ماہ مقرر تھی۔ 6 ماہ کے بعد حکم امتناعی عارضی کا جو حکم ہے اس کی حیثیت از خود ختم ہو جاتی تھی، لیکن سال 2018 کی سول پروسیجر کی امینڈمنٹ کے ذریعے رول 2B کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب اس حکم امتناعی عارضی کی مدت غیر معینہ ہو گئی ہے۔ اب اگر ایک دفعہ حکم امتناعی عارضی جاری ہو جاتا ہے تو وہ دعویٰ کے اینڈ تک یا دعویٰ کے فائنل فیصلہ یا ڈگری تک وہ اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، حکم امتناعی عارضی کا حکم عدالت از خود ریکال بھی کر سکتی ہے۔ حکم امتناعی عارضی زیر آرڈر 39 رول 1-2 آرڈر 43 رول 1 کے تحت قابل اپیل ہے۔ اگر کسی عدالت سے حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے تو اس کو آرڈر 43 کے تحت اپیل میں لایا جا سکتا ہے، اس سے اوپر والی اعلیٰ عدالت میں اس کی اپیل ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔